الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد 14 ذوالقعدہ 1439 ہجری کا خطبہ جمعہ مکہ مکرمہ۔ جناب شیخ خالد الغامدی نے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، بے شک امت کی تربیت اعلیٰ اخلاق اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو بھی اس راستے میں تکلیف آئے ان پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں صبر سے متعلق کئی مثال دیا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام اور مریم بنت عمران، مومن آل فرعون وغیرہ کے مثال دیا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، خاص کر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے آل و عیال اور صحابہ کرام بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان میں سے ایک اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے۔ آپ کی تربیت نبوت کے گھر میں ہوئی، اور سب سے پہلے علم بھی آپ نے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ آپ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے محبوب تھی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا، فاطمہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب کفار قریش نے آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تو آپ فاطمہ تشریف لائی اور اسے ہٹا دیا، حالانکہ اس وقت آپ چھوٹی عمر کے تھی۔ ایک بار مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دیا تو فاطمہ اسے صاف کرتے ہوئے رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا رونے کی ضرورت نہیں، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کے چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جب بھی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور مرحباً کہتے۔ جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے، پھر اپنے گھر تشریف لاتے۔ آپ کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور امام علی و حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک چادر کے اندر اپنے ساتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان سے گندگی کو دور فرمائے اور انہیں پاک و صاف کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے اسے تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب بھی حضرت فاطمہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جنت میں عورتوں کے سردار ہوں گے، اور حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتوں میں مریم بنت عمران ہے، پھر خدیجہ ہے، پھر فاطمہ ہے، پھر آسیہ زوجہ تو فرعون ہے۔ اور آپ کی ذات تمام عورتوں کے لیے قدوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، اور بہت زیادہ قناعت پسند، صبر کرنے والی اور سنت کے اتباع کرنے والی، اور اپنے شوہر کی عزت و تکریم کرنے والی تھی۔ اس کے بعد شیخ نے آخر میں جامع دعا کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔